الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات و اکبر تفضیلا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی اللہ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اور تمام حاضرین و حاضرات دی دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی 21 نمبر آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، اے لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا۔ دیکھو ذرا غور تو کرو، دیکھو تو صحیح کہ کس طرح ہم نے فضیلت دی ہے بعضوں کو بعضوں کے اوپر۔ پھر خالق فرماتے ہیں وللآخرۃ، جو آخرت ہے نا یوم قیامت حشر والا دن، اکبر درجات و اکبر تفضیلا، وہ اس معاملے میں بہت بڑا دن ہے جب پوری کائنات پہ واضح ہو جائے گا کہ ہم نے افضل کسے بنایا تھا اور ہم نے مفضول کسے بنایا۔ افضل درجات، وہ درجوں کو بھی واضح کرنے والا بڑا دن ہے۔ وہ اتنا بڑا دن ہے، اس دن واضح ہو جائے گا کہ ہم نے اوپر والے درجے میں کون رکھے تھے اور نیچے والے درجے میں کون رکھے۔ یہ ہم نے درجے بنائے اور ہم نے ہی فضیلتیں دی۔ میرے محترم سامعین، حشر والے دن پوری کائنات کو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ نے یہ بندے برابر نہیں بنائے۔ اللہ نے جتنے لوگ دنیا تے بھیجے نے انہاں چوں کچھ لوگاں دا درجہ بلند رکھے، کچھ لوگ پتہ بھئی اکبر درجات و اکبر تفضیلا، وہ اکبر ہے، وہ بڑی ہے، وہ بڑا دن ہے جس دن سمجھ آ جائے گی بندوں کو کہ افضل کون ہے، مفضول کون ہے، درجے میں اعلیٰ کون ہے، درجے میں نچلے درجے میں کون ہے۔ پتہ اس دن سب کو لگ جائے گا، لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ اسے ہوگا جو اس زندگی میں مان جائے کہ افضل کون ہے اور مفضول کون، جو اس زندگی میں مان جائے کہ درجہ بڑا کس کا ہے اور چھوٹا کس کا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر کسی نے اللہ فضیلت دے وے تو من جان کے حرج تو کوئی نہیں، حرج تو کوئی نہیں۔ کچھ خصوصیات ہوندیاں نے کچھ انساناں جڑیاں اللہ رکھتا ہے۔ جڑی خصوصیت کسے وچ ہوے، کئیاں بندیاں دی ساری زندگی گزر گئی ہے کسے دی خصوصیت نو عمومیت وچ بدلدے کسے بندے دی خصوصیت ہے انہوں عمومیت وچ بدلدیاں ساری زندگی گزر گئی ہے، انہاں اپنا کام کوئی نہیں کیتا، وہ اسے کام ہی لگے رہنے۔ اگر ایک پنڈ دا کوئی بندہ ڈی سی ہو گیا ہے، نال دے پنڈ دا ڈی سی نہیں، تو میرا نال دے پنڈ نو من جانا چاہیے ہے کہ ایس پنڈ دا ڈی سی بھئی کی حرج کی ہے کہ بلا بھئی نال دا پنڈ جی نہیں انہاں کو نہیں، ہاں دعا بھی کرنا کہ یا اللہ ساڑھے پنڈ میں ایک ڈی سی عطا کر، اس پنڈ چوں بھی کوئی بچہ پڑھے تو ڈی سی ہو جائے، تو پھر ساڑھی بھی ذرا گل ہوئے گی کہ اسی بھی آکھاں گے جناب ساڑھے پنڈ دے ڈی سی صاحب ساڑھے پنڈ دے لگے۔ انہاں اپنا نہ کوئی منڈا پڑھانا ہے تو نہ کسی واسطے دعا کرنی، صرف اس ڈی سی التحان ہونا ہے ایک میں لگ گیا ہے ایک میں۔ کوئی فائدہ ہوتا ہے اس گل کا؟ میرا خیال ہے کہ جنہوں اللہ فضیلت دیتی ہے، جنہوں اللہ درجہ دیتا ہے، وہ محنت کر کے پاس ہو کے مقابلے دے امتحان چگے آ گیا بچہ، تو میرا خیال ہے کہ من جانا چاہیے میں ٹینشن لین دی کیڑی لوڑ، ٹینشن نہیں لینی چاہیے، ٹینشن لین دی لوڑ کوئی نہیں۔ وہ پھر بندے جڑے اندروں بلدے ہوندے نا، بلدے حساسیت نوں میں پہنا بلدے پنجابی ہے نا، اندروں جڑے بلدے رہندے انہاں نوں بندہ آکھے نا بھیا نکا جا پنڈی تے ایتھوں دا ڈی سی آ، نکا جا پنڈی تے ایتھوں دا ڈی سی آ، ہن او دی خصوصیت نوں ہن عمومیت وچ کیویں بدلدا؟ اے کلا ڈی سی ہے کئی ڈی سی نے۔ تہاڈی کیا بات ہے؟ میں بیاننا ہن اس خصوصیت نوں وہ عمومیت وچ پیا بدلدا ہے کہ 15-20 ڈی سی وچ پا کے نا کسے طریقے نوں روڑیے راڑیے کلا ڈی سی نہ رہ جائے، اس قطعاً فائدہ نہیں ہونا۔ وہ پھر ڈی سی رہنا ہے، تیرے پنڈ چوں ڈی سی کوئی نہیں، تیرے سارے پنڈ دے بندے چٹا سوٹ پا کے کاٹن والا
ایڈیاں ایڈیاں پگاں بن کے بھی کھلو جانا تے ڈی سی پھر ہوئی ہے قرآن تے میرا ہاتھ ہے سارے صحابہ دیا پگاں عرش نو بھی لگ جانا علی دی فضیلت نال کوئی نہیں رکھ جیڑی اللہ فضیلت دیندہ ہے انہوں نے من جانا چاہیے اچھا میں ایک بڑا اندازہ لایا کہ جڑے عاشق ہوندے نا جی اے عاشق پھر عاشق ہوندے جڑے پیر ہوندے نا معاف کرنا سید بیٹھے نے یہ جڑے پیر ہوندے نے یہ نہیں آندے میں چھوٹا گوشت ہی کھانا ہے یا میں مرغا ہی کھانا ہے وہ جڑے نال عاشق ہوندے نا پیر دے مرید وہ آندے نے شاہراں کدی بڑا نہیں کھانا وہ شاہری پاویں کھا بھی لیندے ہون نا وہ نالوں ساہ نہیں آن دیندے عاشق اصل انہوں دا عشق ہوندا پشاری چھوٹا کھان یا انہوں دا عشق ہوندا پشاری مرغا دیسی کھان یا دیسی کہوج کھان انہوں دا اپنا عشق ہوندا ساری خدا دی قسم ایسے میں سادہ تے عزام ویکھے نے اعلیٰ قسم دے لوگ جڑے غریب آدمی نوں آندے نے کہ جڑی دال پکائی اور لیا میں بھی تو بندہ ہی ہوں وہ میں بھی روز کروں سی اتنا کھانے روز کدو اسی مرغے کھانے وہ نہ اس نہ کر بڑا نال ہوندا نا وہ اشارے کردا ہے یہ گل تے نہ جائیں یہ تو بڑے لوگ نہیں یہ مطلب ہے جنی مصیبت مرید نو ہوندی ہے اونی پیر نو نہیں ہوندی جنی عاشق نو ہوندی ہے اونی معشوق نو نہیں ہوندی یقین کرو میں ایک اندازہ لایا ایک باری درود پڑھو نا جی اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ میں جان کے پڑھایا ہے یہ میں تقریر چ پڑھایا میں کو ساہ لین واسطے نہیں پڑھایا یہ درود جیڑا نا یہ جیڑا درود مصطفیٰ تے ویلا اوہی آل مصطفیٰ ٹھیک ہو گیا یہ اللہ نے فضیلت دیتی ہے محمد و آل محمد نو جیڑا کوئی بندہ انہاں کو کھو نہیں سکتا کوئی بندہ انہاں کو لے نہیں سکتا جدو میری اماں سید زادی نہیں میرا ابا سید نہیں تو میں غیر سید ہاں صدقہ میرے تے حلال ہی رہنا ہے پاویں جہاز لے لوں میں پکی گل پہ کروں میں نہ ہیلی کاپٹر بھی لے لوں اپنا جہاز بھی لے لوں صدقہ میرے تے حلال رہنا تے سید کو سائیکل بھی ہوئے نا تو وہ بھی چوری ہو جائے وہ تو پھر بھی صدقہ حرام ہی رہنا ہے یہ پیسیاں دی وجہ تو حرام نہیں فضیلت دی وجہ تو حلال مولا تو انہوں جزائے خیر دے دے بہت شکریہ جی اصل چاہیے کہ وہ پھر درود تو سب پڑھیا مصطفیٰ تے آل مصطفیٰ جدو بندے درود پڑھن گے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد آگے پڑھ لو کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ درود والے لوگاں اللہ فضیلت دیتی ہے انہاں تے درود ہے جنہیں بڑے درود نازل ہوئے ہیں آیت درود نازل ہوئی ہے یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما ایمان والے پڑھو ایمان والے وہ دو صحابہ سن اور بندہ ہی کوئی نہیں اے ہی نا تو پھر من جاؤ جڑے بڑے مومن جدو اللہ فرمایا مومنو درود پڑھو پولیس والے ہو جناب پیاری ذرا کھانا کھا لو پھر پولیس والے جان گے نا کھانا کھا یار مہربانو اتنے کھڑے ہو جائے پھر اتنے کھڑے ہو جائیں گے جناب اندر تشریف رکھو اندر بہن گے یہ مطلب پتہ ہے نشاندہی ہوگی نا کہ اے پولیس مین نے ٹھیک جڑے بڑے اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلو ایمان والے درود پڑھو وہ تو صحابہ تو علاوہ تو ایمان والا کوئی نہیں سن ایمان والا صحابہ ہی سن کے انہوں صحابہ نے درود پڑھے صحابہ نے پڑھے محمد تے محمد دی آل تھا صحابہ نے پڑھے ہے تے اساں پڑھے پہلا انہاں پڑھے ہے تے اساڈی واری ہونا آئی جدو درود دی آیت اتری ہے ادو صحابہ نے پڑھے تے آ کے نبی کو نہ پوچھیا یا رسول اللہ وہ درود کیویں پڑھنا نماز دی جانچ بھی نبی دسی سی روزے دی جانچ بھی نبی دسی سی تو انہوں پتہ حج دے طریقے بھی نبی دسے سن تے درود بھی تے نبی دسنا انہاں صحابہ آ کے پوچھے کہ درود کیویں پڑھنا تے نبی دسے آڑا تساں پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اے نبی دسے ہے جیڑا بندہ اوتھے سڑک تے کھلو کے پوچھدا ہے آ کیڑا پنڈ ہے یہ مطلب ہے علاپور دا نہیں تو جیڑا پیاندا ہے بھی آ کیڑا پنڈ ہے یہ مطلب ہے وہ اتھوں دا نہیں صحابہ پوچھے درود کیویں پڑھنا ہے انہاں دے اوتے کیویں آ جائے وہ صحابہ تے پوچھے یا رسول اللہ درود کیویں پڑھنا ہے تے حضور نے دسیا ہے انہاں پڑھیا اللہم صلی علی محمد
انہاں بھی انہاں تے پڑھیا سی، اسی بھی انہاں تے پڑھنے۔ ہن صحابہ کرام مطمئن نے درود پڑھ کے وہ جانتے ہیں خصوصیت انہاں دی، تسا غور نہیں فرمایا۔ میں دوبارہ میں مثال کدی فضول نہیں دیتی۔ جڑے نہ عاشقان صحابہ انہاں دا یہ نہیں دل کردا کہ صحابہ بھی انہاں تے پڑھیا سی تے اسی بھی انہاں تے پڑھیے، انہاں دا دل ہے اسی صحابہ دے اُتے پڑھیے۔ تسا توجہ فرمائی، صحابہ دا بھی یہ دل نہیں کہ ساڈے تے پڑھو، صحابہ تے آپ پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوری زندگی محمد و آل محمد تے درود پڑھے۔ جڑی نماز درود ہے یہی درود وہ پڑھتے سن، یہی اسی پڑھنا۔ قرآن دی مینوں قسم ہے صحابہ کرام نو پتہ سی اسی ہو رہے ہو، اور یہ بھی وہ سمجھتے سن کہ یہ وہ لوگ نے جنہوں نے اللہ نے وکھری فضیلت دیتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چوں ایک صحابی ایسا سی جڑے خندق پہ پڑتا سی، خندق کو بہت ہی پڑتا سی، انہوں جاج سی۔ خندق جدو پٹی گئی سلمان دے مشورے نہ پٹی گئی، انہوں نے پنڈ پٹی جاندی سی، وہ ساکیا پٹ لو تاکہ محفوظ ہو جائے۔ وہ جڑے ویلے پٹن لگے انہوں چنگی جاج سی، چنگی پڑتا سی۔ وہ جڑے گروپ وچ پہ پٹتا سی نا سلمان، وہ نال دے صحابہ کہنے لگے ساڈے نال آ جا یار رل کے پٹ لینے، انہوں جاج بہت ہی سی۔ وہ پٹتے سن انہاں کہ یار پٹو نبی دا حکم چھڈو۔ وہ جدوں سمجھے نا وہ جڑا انہاں ٹھاں ملیا سی نا پٹن دا، وہ جدھر حضرت سلمان پڑھتے سن وہ صحابہ ادھر آ کے آتے سن اچھا سلمان ساڈے نال ہے، سلمان ساڈے نال، مطلب بہت ہی پٹے گا تو کام بہتا کرے گا تو ساڈے کھاتے اتنا پی جائے گا، باری باری پڑھنی ونڈی سی۔ ادھر والے صحابہ آتے سن ساڈے نال دا ہے، ادھر والے ساڈے نال دا ہے، قرآن تے ہاتھ ہے، نبی آکھیا نہ تواڈے چوں ہے نہ انہاں چوں ہے، ساڈے وچ سلمان منا اہل بیتی، سلمان تے ساڈے گھر دا بندہ ہے، سلمان ساڈے گھر دا بندہ ہے۔ خدا دی قسم صحابہ کرام سلمان دی اس واسطے عزت کرتے سن کہ نبی سلمان نو اپنے گھر دا بندہ آکھیا، جنوں نبی نے آکھیا سی نا تو میری اہل بیت ہے، وہ دہلیز چم کے آندا سی یہ تہاڈی مہربانی ہے، تہاڈے ورگا تے ہے ہی کوئی نہیں۔ شکریہ قبلہ مہربانی۔ صحابہ کرام اس گھر دی عظمت تو واقف سن۔ ہن بندیاں دا دل کردا ہے پینج کریے کہ صحابہ کرام دے اوتے درود پڑھیے نہ کدی، تاکہ حشر والے دن صحابہ سانوں مل کے متھا چوم لین کہ واہ بھائی جوانا تو تے کمال کیتی۔ انہاں صحابہ کولوں چپیڑاں کھا لینیاں۔ ہیں تے عاشق ہی کسے ویلے نا مرید ایڈا ود جاندا ہے کہ پیر چھڑکدا بس بھی کر ساہ بھی آن تے۔ یہ یقین کرو جن عاشقان نے نا دل کرتے صحابہ کرام انہاں نو چھڑکن بھی اللہ دیو بندیو یہ تساں کیتا کی، تانوں اساں کدوں آکھیا سی سانوں اس خاندان دے برابر کرو، کدوں تانوں آکھیا سی اساں اس خاندان دے برابر کرو۔ قبلہ صرف سمجھن دی گل ہے۔ میں دو تین مثالاں عرض کر دینا پھر میں نصاب جڑا مرتب ہویا ہے ساڈے بچیاں واسطے اودے چ میں دسنا جڑی خصوصیت اللہ اہل بیت نو دتی ہے نا، وہ خصوصیت نو عمومیت وچ کردیاں بندیاں دا اونا زور لگ گیا ہے جنہاں ماں دا دودھ پیتا۔ تانوں پتہ کئی باری گڈی نوں بچے تکا لاندے ہون تے پچھلا ڈرائیور آندا ہے او زور لاؤ اے اونا لاؤ جنہاں ماں دا دودھ، جنہاں ماں دا دودھ پیتا کوئی طاقت ہوندی ہے ماں دے دودھ، اینا زور بندیاں دا لگ گیا ہے کہ انہاں دی خصوصیت نو انہاں دی عمومیت وچ بدلیا جائے، ذرا انہوں عام کر دیتا جائے، ہولیا کر دیتا جائے، وہ ہوندا نہیں۔ جڑے بندے نوں وہم لگ گیا نا کہ صحابہ کرام دے متھے اساں لگنا ہے تے دساں گے کہ جتھے اہل بیت دی کسے فضیلت پڑھی سی نا اساں نال تہاڈی بھی پڑھی تاکہ انہوں کو داد لئی۔ صحابہ نو کوئی تکلیف نہیں مطمئن۔ میں تمہیں مثال دے جدو حج فرض ہویا ہے ادو نبی پاک پہلے سال آپ نہیں گئے، پہلے سال صحابہ نے بھیجے۔ حج 9 ہجری چ فرض ہویا ہے، واجب ہویا قبلہ، پیغمبر خود نہیں گئے، صحابہ نے بھیجا۔ حضرت ابو بکر نو امیر حج بنا کے بھیجے۔ ہن شیعہ تو ڈر دیا میں نہ بدل چھڑنا تہاڈا خیال، جہی گل ہوئی ہوئی تھانوں کہ دسیے کبوتراں کو اکھاں بند نہیں کرنی چاہیے، اکھاں کھول کے حقائق دا مطالعہ کرنا چاہیے اور منن والی گل مننی چاہیے۔ حضرت ابو بکر نو پیغمبر نے امیر حج بنا کے بھیجیا کہ اے سال تسی چلے جاؤ تہاڈی امارت، اج میں مولوی نال حج کران جاندے نے، قافلہ بھیجیا پیغمبر نے حضرت ابو بکر نو بھیج دتے۔ اور راہ گیا سورہ برات نازل ہوئی۔ سورہ برات جڑی ہے نا جی اینو سورہ توبہ بھی آندے۔ یہ سورہ توبہ جڑی ہے نا یہ واحد قرآن دی سورت ہے
جدی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی نہیں. قرآن دی ہر سورت تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ برات سورہ توبہ تو پہلے کوئی نہیں. پوریاں ہے نے 114 سورتاں نے تے 114 بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جڑی سورہ توبہ والی کسر ہے نا وہ سورہ نمل چ 2 باری. ایک باری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں سارے. وہ جڑا حضرت سلیمان نے بلقیس نو خط لکھیا نا وہ دے وچ لکھیا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ قرآن دی آیت ہے. جنیاں سورتاں نے انیاں بسم اللہ نے, لیکن سورہ توبہ تو پہلا کوئی نہیں. وہ دی وجہ سن لے, براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. یہ پہلی آیت ہے. یہ براءۃ دا مطلب ہے تبرہ, بیزاری. مشرکین نال کرنی سی بیزاری, مشرکین نال کرنا سی تبرہ. تبرہ دا مطلب ہے آوازار ہونا سی, انہاں تو بیزار ہونا سی. تبرہ دا مطلب گالی گلوچ نہیں, گالا نہیں سن کٹنیاں جا کے حاج چنا. برات دا اظہار کرنا سی کہیں تو تو بیزار ہو, اللہ بھی بیزار ہے تے رسول بھی بیزار ہے. تساں وعدہ شک نہیں کیتی, تساں معاہدہ توڑیا. جڑا معاہدہ توڑ جائے اللہ تے رسول دے تے راضی نہیں رہندے. بسم اللہ. جناب تقی خان بلوچ صاحب نے پہچانن دی کوشش کرو. بسم اللہ, جزاک اللہ. یہ حاجیاں نو مہینہ کو لگ ہی جاندہ پہچاننے. کئی باری تے حاجیاں دے کولوں بیوی لنگ جاندی پرانو, اور میں تینوں کو آیا سی حالا تسی ہو. اس واسطے انشاءاللہ ٹھیک ہو جانا معاملہ. لو جی یہ تے بحث نہ کریے, میرا حال اپنی تقریر مکمل کریں. بسم اللہ جناب. اللہ پاک قبول و منظور فرمائے اور سب لوگاں توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک عزت نہ نوازے ہے. حاجی جڑا نا, حاجی دا سامان بھی اللہ نے شاعر اللہ کیا. قرآن حکیم میں حاجی دا جڑا سامان ہوتا ہے ٹیچی کیسے انہوں ٹھوڈا نہیں مارنا چاہیے, بندے نے پتہ چلتا کوئی نہیں. میں مذاق نہیں پہ کرتا, میں قرآن دی آیت پہ پڑھ. جتھے اللہ نے شاعر اللہ کیا نا, اللہ فرمایا جڑا کعبے الحج دا ارادہ کرتا ہے نا کعبے دی طرف جدوں گھروں ٹر پیندا ہے وہ دے سامان نو احتیاط نال پھڑو. اس واسطے کوئی اللہ دیا نشانیاں چک نشانی بن گیا. میرا خیال ہے بندیاں نو ہوش ہون. آ جڑے وال منائے جاندے نا یہ نکیاں ہوندیاں سانو ماواں دیاں ہن, وال لو آتے نو ہوش آئے. چلو تو یاد آ گیا بابا جی. یار وڈیرے بندے بیٹھے ہو میرے نال رلو, کوئی 60 سال تو اتے جڑے بندے نے ماواں پرانے زمانے جاندی ہوندی سانو کی پتہ سی. وال لو تو ہوش آئے. اے جڑے تقی بلوچ صاحب نے یا جڑے ہے نے فرق بخاری صاحب اپنے اسلام آباد والے یا شرازی صاحب بھی گیا سن اج تے, انہاں دے ایڈے ایڈے وال سن بے ہوش سن یا ماواں دیاں سن. وال لو تو ہوش آئے. وال مینوں جا کھڑا خیال ہوندا ہے کہ اڑے وال لو آ جاندے نے جویں تقی صاحب بیٹھے نے. یہ مطلب ہے کہ اللہ بندیاں نو کوئی ہوش دوانا چاہتا. کمال ہے. میرا خیال ہوش آ جاندہ. میں انہیں ہوش کئی گلاں نے, میں ان چکو میرا موضوع نہیں ورنہ میں ساریاں ہوشڑیاں گلاں پڑھتا. یہ جڑا باندھیا نا وال لو آتے نو ہوش آئے. ویسے تے زیارت ساریاں کر رہے ہیں. الحمدللہ بیت اللہ گئے نے, طواف کیتا نے, سعی کیتی نے, مقام ابراہیم تے نماز پڑھی نے, عرفات گئے نے, مزدلفہ آئے نے, مشعر الحرام ہے, اگے منا آئے, پھر حرام کھولے ہے, پھر آخری طواف کیتا ہے. آخری طواف کرن تو بعد وہ جدوں سر منگے ہوندے نے ہن سارے حاجی سمجھیا سی فارغ. اور جدوں آخری طواف کر لیندے طواف النساء یا طواف زیارت یا الوداعی طواف, سنی شیعہ سارے وہ آخری طواف کر کے فارغ ہوندے نے نا. خدا دی قسم دو گلاں میں اندازہ لایا. جیڑا حاجی ایتھوں ٹردا ہے او دا سامان بھی احترام دے قابل ہو جاندا ہے, او دا سامان بھی محترم ہو جاندا ہے. اللہ سر بنا کے آندا ہے ہوش کر. جڑا کعبے ال سفر کرے او محترم ہو جاندا ہے, تے جڑا وچ آوے اور رضی اللہ کیسے خیر ہوئے وہ کتنی محترم ذات ہوئے گی. بہت شکریہ. اچھا ہوش والی گل کی؟ ہوش والی گل یہ کہ جہے ویلے بندے دا سر منقد ہے انہوں اپنی پئی رہندی وہ کسی دی نہیں سنتی. کیونکہ بندے دا سر من چھڑو چنگے پلے دا, وہ پرے چ گل کرن لگے تو آندے توں تے چپ کر. حالانکہ بندہ وہی ہوندا ہے اصل چ نا اللہ میں مار دینا بندیاں دی نا. پھر بہت شکریہ کہ بلا
ایک وال ہون تو بندہ انجن کرتا رہنا، ایک لتھے ہونا تو مکا جانا، میں دووے ہاتھ فارغ ہوں نہ کتنے ہاتھ مار اکا بالکل بندے نو ٹینشن لیس کر کے نا کہ تینوں وال جنی بھی ٹینشن نہ رہے. کنے بندے میرے نال؟ تینوں وال جنی بھی ٹینشن نہ رہے. جدو اللہ نے بندے دا اکا یہ حال کر لیا نا، جدو صرف وہ آپ ہی آپ سی تے شیشہ ویکھن تے بھی دل نہیں سی کرتا. قرآن تے میرے ہاتھ نے سارے حاجی فارغ ہو کے طواف النساء تو بعد تے سامان پیک کیتا، جہاز اگے پیچھے نے سارے فارغ ہو گئے نے. اللہ پاک جڑی گل دی ہوش دوانا چاہتا ہے وہ کسے سوچی نہیں. پوری دنیا اس حج تو بعد سدھی حج تو بعد گھر آئیے. قرآن تے میرے ہاتھ نے پیغمبر نے حج دے دورانیے آکھیا سی کوئی حاجی گھر نہ جائے اوتھے میں گل کرنی. صدقہ جاواں صدقہ جاواں اوتھے میں ایک گل کرنی ہے کہ اس گل دا نام ہی ولایت علی. خصوصیت قبلہ میں خصوصیت پڑھنے لگا. قبلہ میں عرض کر رہا سا پہلا حج حضور نے خود نہیں کیتا. ایک باری والا دسو ہاں یاد رہ گیا تو انہوں کہ امیر حج کنوں بنا کے بھیجے؟ حضرت ابو بکر نو بنا کے بھیجے. وہ چلے گئے. اے سورہ برات آ گئی. جبریل علیہ السلام نے آ کے آکھیا کہ اتھے نہ کھلو کے مشرقین مکہ جتھوں رات نو آئے سونا، جتھوں ادھی رات نو ہجرت کر کے آئے سونا، اتھے چٹے دن کھلو کے آکھنا مشرکو تواڈے تے تبرہ ہے. اللہ لو بھی تبرہ جے تے رسول اللہ بھی تبرہ جے. سورہ توبہ دی پہلی آیت. پہلا ہوں میں تبرہ سمجھانا. کئی دوست نا وہ سوچتے ہیں بھی یہ تبرے کر دینے تبرے کر دینے. ویسے حج دے بندہ دھیان نال گیا ہوئے تے تبرے دی اجازت اللہ اتھے بھی سکھا چھڑدا. اور تبرے دا معنی نفرت ہے. وہ تسی پاویں آنج مارو تو پاویں آنج مارو. بڑے بڑے ڈیزائن نال بندے پتھر مار کے آئے. وہ تبرہ ہی بیزاری شیطان تو بیزاری بیزاری. وہ بیزاری والیاں آیتاں پڑھنیاں سن قرآن میں. وہ بیزاری والیاں آیتاں پڑھنیاں سن قرآن میرے سامنے. جبریل آ کے دو گلاں نے تفسیر در منصور ایک کافی تے باقی ہر تفسیر لفظاں دا میں ذمہ دار ہاں. میں پڑھ کے پہ پڑھنا مینوں آمد شامد کوئی نہیں ہو. آمد دا کی ہے کدی سدھی ہوگی کدی پٹھی ہوگی. کئی باری آمد دین دے مطابق ہوندی ہے تے کئی باری بے دینی ہوندی ہے. میں پڑھ کے پہ پڑھنا ذمہ دار لوگ اج پہ پڑھنا ذمہ دار جگہ تے ذمہ داری نال پہ پڑھنا. اللہ نے جبریل نو بھیج کے آکھیا کہ پیغمبر نو آکھ یہ سورہ برات یا خود جا کے سنا یا اسے بھیج جو تیری اہل بیت. صدقہ جاواں صدقہ جاواں. یا خود جاؤ تو یا انہوں بھیجو جڑے تہاڈی اہل بیت چوں. میں خصوصیت پہ پڑھنا انہوں عمومیت کو بدل نہیں سکتا. زور بندیاں بڑا لائے. صحابہ نو پریشانی کوئی نہیں بندیاں نو پریشانی آیا. ہوں اگلی میں دگل دس دوجی روایت جڑی ہے وہ دے مطابق بھی انشاءاللہ لفظ بلفظ ٹھیک ہوگی. اللہ نے فرمایا جبریل جا کے میرے نبی سے کہہ دے کہ یہ سورہ برات کا وہاں جا کے اعلان یا خود تو کر یا وہ کرے جو تجھ سے ہے. کنے بندے نے جنہ دووے گلاں سن لیاں قبلہ شکریہ بات. یا وہ جائے جو تیری اہل بیت میں سے ہے یا وہ جائے جو تجھ سے ہو. ہن پوری دنیا میں اس خصوصیت نو عمومیت چ ملنا چاہے تے ہمیں ناکام ہی جانا سو. علی نبی بھیجیا علی ابن ابی طالب. حضرت علی نو بلا کے آکھیا رسول خدا نے وہ جاؤ تے حضرت ابو بکر کولوں روا لے کے نہ آیتاں تے آپ چلے جاؤ. وہ نبی پاک نے حضرت علی جا کے آکھیا وہ مینوں دے دیو. انہیں دے دی. آپ واپس آئے تے پیغمبر نو پوچھن لگے میرے متعلق کوئی حکم آیا ہے؟ نبی نو پوچھیا نے یا رسول اللہ میرے متعلق کوئی حکم آیا ہے؟ میں ذمہ داری نال پہ پڑھنا. پیغمبر نے فرمایا آپ کے متعلق کوئی حکم نہیں آیا البتہ علی کے متعلق حکم آیا ہے. مجھے کہا گیا ہے کہ آپ آ جائیے وہاں علی جا کے سورہ برات سنائے کیونکہ یہاں تبرہ کرنا ہے مشرکین سے. وہ یا میں جاؤں یا کوئی مجھ سے جائے یا اہل بیت میں سے جائے. کائنات تک کوئی بندہ جرت کر کے مسیطے کھلو کے ایک واری دسے کہ حضرت ابو بکر نے نبی پاک نو ایک واری آکھیا ہوئے
یہ ہویا کی ہے؟ یہ بنیا کی ہے؟ تہاڈا جانا ضروری کیوں ہے؟ اسی بھی تے صاحب ایمان ہاں۔ میں حساب لایا بھی او مطمئن نے، او مطمئن نے کہ نبی دا فیصلہ ہے، صحابی کہتے ہی اسے ہیں جو پیغمبر کے فیصلے پہ مطمئن ہے۔ صدقہ جامع او مطمئن نے۔ میں کدی کدی سوچنا آج نے پاکستان چ عاشقان صحابہ نے یہ کدی مہربان اتنے ہوندے نا، انہاں آکھنا سی یا رسول اللہ اپنے بندے نو کل دے تے ساڈے بندے نو۔ یقین کرو مرید نے نا، عاشق نے، ویسے صحابہ جڑی گل تے مطمئن ہو جان نا، مریداں نو ہی اور تہاڈی خیر وے ہو جانا چاہیے۔ جدوں اے سید تھا ایتھے بیٹھے نے، دوجے بندے نو منجی منگوان دی کیڑی لوڑ؟ صدقہ جاواں مرید نو منجی منگوان دی کیڑی لوڑ ہے؟ میرا خیال ایک خصوصیت ہے، اور صحابہ کرام اس خصوصیت نو مندے نے، اہل بیت دی خصوصیت نو مندے نے۔ یہ جڑا قرآن پاک ہے نا، یہ وچ بڑے جے میرے کول اسبات نے۔ اج میں تانوں صرف نا ایک خصوصیت دسنا، ایک خصوصیت وہ تے آج دی مجلس ہو جائے گی، ویسے تو میں 26 منٹ پڑھ بھی گیا، تھوڑا ٹائم باقی۔ اے اسلامیات ہے، یہ 5ویں جماعت دی اسلامیات، یہ چھپی ہے جناب 2020 چ، یہ 2021 تو 2022 دے درمیان یہ نصاب تبدیل ہویا تے نواں نصاب آیا۔ نصاب ذاکر نہیں لکھتے، میں پیانا نصاب ذاکر نہیں لکھتے ہوئے خدا دا۔ ساڈے ورگے مولوی خطیب کتنے نے؟ پروفیسر لکھتے ہیں، دانشور لکھتے ہیں، بڑے لوگ لکھتے ہیں۔ یہ نصاب شیعہ دے بچیاں بھی پڑھنا ہے، اہل سنت دے بچیاں بھی پڑھنا ہے، اہل حدیث دے بچیاں بھی پڑھنا ہے، دیوبندی دے بچیاں بھی پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہی پڑھنا۔ یہ 5ویں جماعت دے نصاب دی کتاب وچ خصوصیت اور عمومیت پڑھنا چاہتا۔ یہ صفحہ نمبر یہ جناب 98 میں جتھے مبالہ لکھا، صفحہ نمبر 98 میں مباہلہ لکھا گیا 5ویں دے نصاب وچ۔ یہ مینوں بڑا مزہ آیا جدوں آئیاں نا کتاباں، سب تو پہلے مینوں بھیجیاں، وہ ساڈے عزیزاں نے مہربان نے، سجدہ بی بی وہ اتنے بورڈ دے وچ سن، انہاں آکھیا نواں نصاب چھپیا ذرا ویکھو۔ میں ویکھیا، میں بڑا خوش ہویا، میں آکھیا مبالہ اگے لوکاں جدوں سنیا نا مجلساں ہی سنے ہیں تے باقی معاملات چ گھٹ ہی سنے ہیں۔ وہ جڑے جڑے مولوی پوری زندگی مبالہ کدی نہیں نہ پڑھیا، میں سوچیا لے بھی مولوی اللہ تینوں پتر دے وے پہلی گل، پھر اللہ پاک انہوں جوانی دے وے، پھر وہ دی زندگی ہوئے، وہ 10-11 سال دا 5ویں چ جائے، 5ویں چ جا لے صحیح، انشاءاللہ تو سارے جہان نو نہیں سنایا، تیرا منڈا پہلا انہوں یاد کرے گا تے پھر آ کے تینوں سنائے گا۔ وہ پھر تمہیں پتہ اتنے مجلس سارے سنتے نے پہ، ضروری نہیں کہ تسی قبلہ یاد ہی کر کے جاؤ، ضروری نہیں، لیکن جنہیں نصاب پڑھنا ہے پہلا انہیں پڑھنا ہے، پھر انہیں یاد قبلہ کرنا ہے، پھر یاد کر کے سنانا ہے، تے امتحان پھر لکھیا بھی پینا ہے۔ یہ مطلب ہے 5ویں جماعت جن بچے گئے نے انشاءاللہ انہیں پھر مبالہ پڑھیا ہے تے اگوں پھر انہیں یاد بھی کیتا ہے۔ جدے ابے نو بھی مبالے دا پتہ نہیں سی نا، انہوں بھی پتہ ہے سوال آ سکتا ہے کتنے گئے تھے، یہ بھی سوال آ سکتا ہے کون کون گئے، سبحان اللہ۔ اور تیسرا سوال ممکن، میں پیپر بنائے نے، میں پیپر ویکھے نے، میں پیپر ری چیک کیتے نے، میں رزلٹ بنائے نے تے میں سنائے نے۔ مبالے تے 3 سوال تھے، میں ٹیچر بطور ٹیچر قبلہ دسنا کہ 3 سوال تے بنتے ہیں۔ مباہلہ کیوں ہوا؟ بچوں تحریر کیجئے کہ مباہلہ کیوں ہوا، کس سے ہوا، نبی کس کس کو لے کے نکلے، اور آخر میں نتیجہ کیا نکلا، سبحان اللہ۔ 3-4 سوال تے بنتے ہیں۔ یہ پھر نا اہل بیت دی خصوصیت نو عمومیت وچ بدلن واسطے بچے سچے ہوندے نے، اے بچے نے اے سچے ہوندے نے، یہ جڑی گل کردے نے معصوم انہوں تاں ہی آندے، معصوم سچا ہوندا ہے۔ جدوں بچہ جھوٹ بولنا شروع کر دیندا انہوں معصوم کوئی نہیں آندا، وہ آندے نے بڑا اترا جی۔ یہ سویرے 500 لے گیا سی، یہ دہی بھی لے آندا تے گیند بھی لے آیا، جڑے پیچھے کسے دینے سس وہ بھی دے آیا، اترا جی۔ جدوں اتر پڑنا شروع ہوتا ہے ادو معصومیت مک جاندی، بچے سچے ہوندے نے۔ ساڈے گوانڈ ایک بیبی سی، باہر منگن والا آیا، اس بچے نو آکھیا جا انہوں آ، وہ گھر کوئی نہیں،
وہ جا کے آندا بھائی میری اماں آندی اسی گھر کوئی نہیں. بچے ہوندے نے سچے مبالا پڑھا چھڑیا نے بچیاں نو. تہاڈی کیا بات ہے. اور شکر ہے 5ویں جماعت چ رکھیا نے. 5 سن نا 5 سن تے ہے بھی 5ویں جماعت. ہن تساں حوصلے نال سننا ہے تے کلپ بنان والا کلپ نہ بنائے. اس واسطے پہ کئی بندے انہاں کو تھاں وچوں کڈ دینے جتھے بندے نو گالاں کڈن بندے. کلپ بنان والا اوتھے کر کے انہاں کو تھاں کڈدا جتھے بندہ بدنام ہوئے تے بندے گالاں کڈن. میں ہن پڑھن لگا تحریر. یہ ہن ہر کردی ہے. یہ واسطے نہ تے دسنا پینا ہے کہ ورقے دا سجا پاسا ہی کہ کھبا پاسا ہی. سطر نمبر اینی آ تے مطبوعہ مصری تے مطبوعہ دلی آ. یہ دسن دی لوڑ نہیں. بستہ پھولو ہائے ہائے اپنے بچے دا تے پتہ لگ جائے گا خصوصیت کیا ہے اور عمومیت کے لیے کتنی کوشش ہوئی. میں تو انہوں پڑھ دینا. فرماتے نے 9 ہجری میں نجران سے مسیحیوں کا ایک وفد مدینہ منورہ آیا. آج دی مجلس اس طرح ہی ہے جی میں ایک پیپر چ سوال ہوندہ سی دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھیے اور نیچے دیے گئے قبلہ بہت شکریہ نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات دیجئے. پڑھے لکھے بندے بیٹھے الحمدللہ. سارے تو آسان سوال یہی ہوندہ سی کیونکہ ویچی پیرا لکھیا ہوندہ سی تے وچوں ہی کٹ کے لکھنا ہوندہ سی. ایڈے ایڈے لائق بھی جمے سن کئیاں وہ بھی کدی نہیں سی کی. ہن میں پیراگراف تو سنان لگا تے جتھوں مرضی میں سوال تواڈے تے کراں. فرماندے نے نصاب پہ پڑھنا. نصاب شیعہ سنی اہل حدیث تے دیوبندی واسطے مشترک ہے. قبلہ بہت شکریہ. فرماندے نے مدینہ منورہ مسیحیوں کا ایک وفد آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی. بندہ صرف ایک ستا ہے تو باقی سارے پہ جاگ دے. گل میری جاگ دے نال. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم یہ نصاب مرتب کرن لگیا. علماء بیٹھے سن. ساڈے مولوی آکھیا یار صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیا کرو. مدے مقابل علماء نے آکھیا کہ جے تسا آلہ ہی لکھوانا نا اصحاب صحابہ ہی بھی لکھوانا جی. انہاں کہا ٹھیک لکھتا ہے. مینوں کی آندے میں بورڈ سے بیٹھا سا. شیعہ بھی ہوتے سنی بھی ہوتے سارے لکھ لیا. کی لکھیا نے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ. تواڈے منہ چوں نہیں نہ پہ نکلتا صحابہ ہی. پرانے شیعہ نام ہی کڈو تے ایتھے لکھتا ہے. بعض تواڈے سارے پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ. جس بندے نے آلہ ہی لکھے تے نال صحابہ ہی ابو پھر سن. انہیں اسلام کی دعوت دی. انہوں نے دعوت قبول کرنے کی بجائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم سے بحث کرنے لگے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ جدو تنگ آ جاؤ گے ادو چھڈاں گا. صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ جنی باری لکھیا انہی بار پہ پڑھنا تو ہم تنگ نہیں پہ کر. بابا جی میں مجبور ہوں تے مہربانی کرنی جی جدو میں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ آنا اتھے میں ہر تقریر چاہنا تے اینا کو کلپ نہ کڈیا جے میرا یا تلیاڑا پہ آندہ جے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم. اگو شیعہ ایڈی جذباتی قوم ہے جنہیں کلپ ویندیاں سا رکھنا ہے. تلیاڑا پہ آندہ ہے بے شمار جذباتی قوم. نہ کسے سیاق و سباق ویکھنا نہ کسے مینوں فون کرنا ہے وہ تو کی آکھیا تو کیوں آکھیا. تے میں تے تحریر پہ پڑھنا. جیڑا بندہ مخالف دی فائل نہیں پڑھتا وہ اچھی وکالت نہیں کر سکتا. مہربانی. ہر بار لکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ اگر میری باتوں پر تمہیں کوئی شک ہے تو آؤ سارے مل کے اللہ سے دعا کریں اللہ جھوٹے پہ لعنت بھیج دے. ایدہ مطلب ہے تو چھپاندہ رہو قیامت تک. جیڑا منڈا تیرا 5ویں چ جائے گا نا وہ کتاب جو پڑھ لے گا جدے تے لعنت ہونی ہوئے وہ دیتے آ جاتی. صلی اللہ علیہ
وعلی آلہ وصحابہ وسلم. فرماندے نے پھر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ سارے بھی شاہد اور جنت لکھیا ہے صلی اللہ بابا جان میں بیٹھا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ. اگے وہ لفظ آئے نے ابنانا ہوں تسی بولے ہو ونسانا ونساکم وانفسنا. پوری دنیا دیا قرآنہ جڑا ترجمہ ہوئے ہے ایتھے اس خصوصیت نو عمومیت وچ بدلیا. پورے قرآن سے لکھا تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے, تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں, تم اپنی جانیں لاؤ ہم اپنی جانیں لاتے ہیں. تارالقادری فرماتے ہیں حسنین مبالج گئے نبی دے بیٹے بن کے, بطول گئی ہے بیٹی بن کے, حضرت علی گئے نفس رسول بن کے. نفس رسول دا معنی نبی دی جان, نبی دی. یہ مولویاں صاحب لایا پہ جے لکھ چھڑیا پہ اپنی جانہ لے آؤ کہ اسی اپنی جانہ لے ہونے ہوں. حسنین تے بیٹے ہو گئے تے بی بی صدیقہ ہو گئی تے جے علی نبی دی جان ثابت ہو گیا تے ساڈے تے آیانے نو پتہ لگ جانا ہے علی نبی دی جان ہے تے جان ہے تے جان ہے. تہاڈی کیا بات ہے کہ ایڈیاں پڑھیا لکھیا دی علی نبی دی جان, انہاں جان والا ترجمہ وچوں کڈیا. میرا موضوع کی جی خصوصیت نو ہے صدقہ جاواں عمومیت تبدیل کرنے واسطے لکھیا کی نے. فرماتے ہیں بیٹوں کو لاؤ ہم بیٹوں کو لاتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو بلاؤ ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں. اور انفسنا و انفسکم دا ترجمہ اوے بچے سچے ہوندے نہیں ہیں کام خراب کر بیٹھا ہے اگر انہوں بہتر ہو گیا ساڈے واسطے. فرماتے ہیں نبی نے فرمایا انفسنا و انفسکم, تم خود آؤ ہم خود آتے ہیں. تم خود آؤ, لطیف گل ہے خود آتے ہیں. وہ جان والی گل وچوں کڈی کہ مت بچے حضرت علی نبی دی جان نہ سمجھ رہے کہ اگو بڑا سیاپا گل پا لیا. وہ کہڑا تم خود آؤ ہم خود آئے. لے بھائی مولوی ہوں کام آپ ہی تو لکھیا, میں تو نہیں لکھیا. ہوں آپ ہی تو کر بیٹھا جو کر بیٹھا ہے. یہ تیریاں بچیاں نو پتہ لگ گئی حسن تے حسین نبی دے بیٹے سن. زہرا پوری نساء جو سچی سی تے تو لکھے علی تے نبی باقی رہ گئے بطول تے حضرت حسنین. یہ تے ایک پاس نبی فرمایا تم خود آؤ ہم خود آتے ہیں. ہن تو آپ ہی بالا نو دا چھڑے محمد کے خود کو علی کہتے ہیں. صدقے جامع بھائی کیا بات, راضی ہو گیا پڑھے لکھے ماحول سے پڑھ رہے ہو. تم خود آؤ ہم خود آتے ہیں. یہ دا مطلب ہے علی نبی دا خود ہے تے نبی علی دا خود ہے. خود ہے میں نہیں لکھیا تساں لکھیا تے پھس گئے ہو. جدو دوویں بھرا خود نے جتھے ایک کے او دے خود چاہندا ہے جتھے دوجا جاندا ہے او دے خود چاہندا ہے. تا اللہ فرمایا سی انہیں واپس بلائیے یا خود جائیے. میری تقریر یاد بندہ نو, یا خود جائیے یا اسے بھیجیے جو تیرے خود میں آتا ہے. یہ دا مطلب ہے تیرے نصاب دے مطابق علی نبی کے خود میں آتا ہے. یہ دا مطلب ہے طے ہو گیا جو محمد سے لڑے گا وہ خود علی سے لڑے گا, جو علی سے لڑے گا وہ خود محمد سے لڑے گا. تہاڈی کیا بات, سپیکر چلدا پیا باقی خیر ہے, باقی خیر ہے تسی باٹی لگے گا نا باقی سپیکر تو چلتا ہے. فرماتے نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ لو جناب حاجی صاحب کو دعا مل گئی ہے تے تازہ حاجی کو اس واسطے کہ اجے تے الحمدللہ انہاں دے ہاتھ چومنا بھی ثواب ہے. یقین کرو یہ شاعر اللہ چاہتے ہیں. صاحب شکریہ, آباد رہو شاد رہو. فرماتے نے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھنڈے ذرا رہا جو سونے نہ پیا, حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا. لو جی پہلی گل تے کہ جتھے جتھے آلے ہی آیا نال اصحابی آیا. کنی باری تو سنے
ہوں ساڈے بس کی گل نہیں. ہوں جہے بڑے بچے پنجویں جانے نے وہ ہوش والے ہوتے ہیں. مینو خطرہ نہیں. ہوں خطرہ انہوں جنہ اس خصوصیت عمومیت پا کے دسیا کہ جیڑی حیثیت آل دی وہی حیثیت اصحاب دی آل ہی و اصحاب ہی. ہوں تیرے بچیاں 10ویں 5ویں جا کے 10 سال دے بچے نے پکیا ہو جانا ہے کہ جتھے جتھے آل ہوندی ہے اوتھے اوتھے. میں بڑی گل کر لگا, گرمی نہیں میں محسوس کرتا پیا, تساں نہیں کرنی. آ گیا میرے خیال ٹھیک ہو گیا. بچے کو پتہ لگ گیا نا جتھے جتھے آل ہی ہے اوتھے اوتھے. شکریہ کہ بلا میں پیا نا بچیاں کو پتہ لگ گیا نا کہ جتھے جتھے آل ہوئے اوتھے اوتھے صاحب ہوندے نے. کام خراب انہاں دے بچے, ساڈا نہیں. انہاں بچیاں نوں انصاف تو پکیا کرایا جتھے آل دی حیثیت ہے اونی اصحاب دی حیثیت ہے. جتھے جتھے آل ہی اوتھے اوتھے اصحاب ہی. یہ 5ویں والا جدو 15 سال دا ہویا نا 12 سال دا 13 سال دا تیری فقہ دے مطابق تے نماز واجب ہوئی تے جدو تو انہوں نماز سکھائی وہ تینوں پوچھے گا بزرگو اے ہر تھان صاحب آؤندے سن نماز کیوں نہیں آئے. جدو نماز جو درود پڑھے ہے اوتھے کتھوں ابراہیم بھی آ گیا ہے تے ابراہیم دی آل بھی آ گئی ہے. ایڈی دوروں بندے لیا کے نماز پائے جے تے نیڑے نیڑے دے بندے کدھر گئے. ساڈے بچوں تو مسئلہ نہیں, وہ مسئلہ بنے گا. آل ہی کادے واسطے تاکہ خصوصیت اہل بیت دی ختم ہو جائے. لو جی سواد ایڈا آیا کہ حضرت علی بھی رضی اللہ, حضرت سیدہ بھی رضی اللہ, تے حضرت امام حسن بھی رضی اللہ, تے امام حسین رضی اللہ. اساں زندگی چ میں قرآن دے سامنے کھڑا, میں مجرم اللہ دا تے تہاڈا. جے اساں کدے بچے نو آکھیا ہوئے پتر آ جڑے رضی اللہ لکھے نے نا یہ سارے علیہ السلام, اساں کدی نہیں آکھیا. جی انہوں اسی علیہ السلام پڑھا چھڑیے وہ جا کے پیپر چ علیہ السلام لکھ چھڑے تے دیوبندی ویکھن والا ہوئے وہ سارا کاٹا مار چھڑے. اساں منڈے فیل کرانے پاگل ہاں سی. بھائی سیانے بندے بیٹھے ہو, اسی جو اپنے بالا نو آکھیے پترا جتھے علی نو لکھنی علیہ السلام لکھنا تے جناب سیدہ نو بھی علیہ السلام لکھنا تے حسن نو بھی علیہ السلام لکھنے تے حسین نو علیہ السلام لکھنی تاکہ فیل ہو جائے. سانو کیڑی مصیبت بنی, پڑھدا رہے لکھدا رہے. ایک ساڈے تے کرم ہے آ جڑا ایتھے بیٹھا ہے نا ماں نے بایا ہے, چاچے نے بھتیجا بایا, ماموں نے پریما بایا, آ بیٹھا ہے نا اے مجلس حسین اس واسطے ہوندی آ. ایتھے با کے اساں پکا کر چھڑیا ہے اے پڑھدا بھی رضی اللہ ہے, لکھدا بھی رضی اللہ ہے, یاد بھی رضی اللہ کردا ہے تے سمجھدا پھر علیہ السلام. اے مجلس شبیر دا اثر ہے خدا دی قسم. اے پیپراں وچ بھی رضی اللہ لکھدا جے او لکھے نہ تو پھر ہو جائے. پاگل تو نہیں اسی بچے تو پڑھانے نے. تواڈے سامنے سارے ینگو پرو پہ 2. اچھا جی صدقے جاواں. وہ بھی کسے مرض کیتی سی ایک دفعہ مرض کیتی سی بارہ. ادو میں پیپر لیندا سا پتہ کی صاحب پیپر پہ لیندا ہاں تے شیعہ طلباء واسطے وکھرے سن تے شیعہ سنی طلباء واسطے وکھرے سن. ایک دور آیا سی تے او میں شیعہ واسطے پیپر تقسیم کیتے تے وہ شیعہ منڈا اٹھیا ہی نا وہ سنیاں چ اٹھ پیا, سنیاں نے پیپر لے لیا. مینوں پتا سی شیعہ ہے. میں حیران ہوں کہ یہ منڈا شیعہ دا تے پیپر سنیاں والا لیا. حل کر کے پرا نکلیا نا باہر تو میں انہوں پوچھا بھی پتر تو شیعہ نہیں, میں کہا شیعہ. تو میں بیٹا جدو میں شیعہ نو پیپر تقسیم کیا تو اٹھیا ہی نہیں, تو سنیاں والا کیوں کیتا ہے؟ ہو سکا سر جی تسی دسو 12 یاد کرنے سوکھے نے کہ 4 یاد کرنے؟ بلے وہ سہولت لین والے یقین کرو اس طرح ہو جاتا. پاس تو کسی طریقے ساڈے, ہاں غور فرماؤ نا, پاس تو کسی طریقے اصا کرانے اسی متا نہیں دیں جی میں ہوں پترا ہو یا پاس ہی کرنا. ویسے ایک میں شیعہ دے بچے نو عرض کرنا اپنی سہولت واسطے 12 نہ چھڈیا جی. مہربانی فرماؤ انہوں گھر چ یاد کرا چھڑو تاکہ اتنے جا کے دوجا پیپر نہ لین. جی میں گل کر لگا حضرت علی تو بھی رضی اللہ تے بی بی رضی اللہ, حسنین رضی اللہ. یار میں کدی کدی سوچنا
یہ جڑے چار رضی اللہ نبی لے کے باہر نکلے نے پچھلے تے پورے مدینے چ رضی اللہ کوئی نہیں سی نا. کی سن دے یار میں آنا پہ جڑے چار لے کے نبی مدینے باہر نکلے نے یہ تے چارے رضی اللہ ہوئے. بیٹی بھی نبی دی حضور حضرت حسنین سارے رضی تے پیچھے وہ اندر پیچھے بھی سارے رضی اللہ. تو میں کہا یہ بھی سچے تو انہوں نے کہا وہ بھی سچے. کیسی گل ہوں خصوصیت نو عمومیت بدلن دی انتہائی کوشش ہوئی ہے پر واہ میرا پیغمبر تو کمال کیتی ہے. نتیجہ میں او دینا بندہ ٹھنڈا ہو کے جائے گا گرم ہو کے نہیں جائے گا. یہ چار ہن تک نصابہ چ رضی اللہ لکھیا ہے. پیغمبر نے ایک نو ایتھے رکھا ہے دوجے نو انگلی نال لایا پیچھے تھی نو رکھا ہے آخر تے داماد نو رکھا ہے تے انہاں چواں نو پورے مدینے چو وکھریا کر کے قیامت تک پیغمبر نے وکھریا کر کے دسیا اے رضی اللہ بھی ہو گیا نا تے او انہاں نال نہیں رل. صدقہ جاواں سارا مدینہ بھی سچا تے پانچ بھی سچے. انہاں پنجاں دا نکلنا یا پیچھے سارے سچیاں دا مطمئن ہونا. تقریر میری مکمل ہو رہی ہے جی. میں نا صحابہ مطمئن نے صحابہ پیچھے سچے نہیں سن. ایسے ایسے سچے صحابی سن جنہوں نے نبی فرمایا سی کہ زمین نے وہ بندہ چکیا نہیں تے آسمان نے سایہ نہیں کیتا جڑا ابو ذر تو بہت سچا ہو. تے ابو ذر کدوں میدان مبارک چ گیا مطمئن سی نا. صدقہ جاواں قبلہ مطمئن سی. حضرت ابو ذر نے بندیاں نو پوچھیا سی کعبے دی کنڈی نو ہاتھ پا کے کہ مینوں جان دے. انہاں کہ جاننا کی جان دے. انہاں تو ابو ذر ہے. انہاں کہ نہیں نبی جو مینوں آکھیا وہ دس. بندیاں طواف وچ ٹردے آکھیا کہ تینوں نبی آکھیا سی کہ زمین تے آسمان دے درمیان میری امت وچ ابو ذر تو بڑا سچا کوئی نہیں. حضرت ابو ذر آکھیا مینوں نبی سچا آکھیا سی میں کعبے دی کنڈی نو ہاتھ پا کے کھلوتا گل منو گے جے میں کراں. انہاں کہ تو گل ہن سچی کرے گا تو جھوٹ کیوں بولنا ہے تینوں نبی سچا آکھیا. حضرت ابو ذر فرمایا میں نے اس پیغمبر دی قسم تے اس کعبے دے رب دی قسم مینوں پیغمبر نے آپ دسیا ہے ایک بندہ حضرت نوح جنی عمر پائے پوری زندگی تقوی چ گزارے احد پہاڑ جنہ سونا راہ خدا چ خیرات کرے تے صفا مروہ دے درمیان صحیح کرتا بے گناہ قتل ہو جائے او دے اندر علی دی محبت نہ ہوئی تے جہنم میں جائے. شکریہ قبلہ شکریہ نواز صاحب ٹائم ہو گیا فکر نہیں کرنا نتیجہ دینا لگا. خصوصیت نو عمومیت سے بدلنے واسطے آل ہی نال صحابے ہی بھی لکھے رضی اللہ بھی لکھے. لیکن ایک گل ہے جڑے پیچھے مدینے سچے سن ابو ذر جیسے صحابہ بھی اور ام سلمہ تے ہور بیبیاں ساریاں بڑے سچے سارے سچے. میں پہ سارے سچے پر یہ چار جڑے نبی لے کے نکلیا جھوٹیاں تے لعنت کرن یہ دا مطلب ایک تے تینوں مننا پائے گا. تیرا ماں تے دودھ جنہ زور لگ گیا تے حرام ہے جو کو فرق پیا ہو گیا. رضی اللہ بھی لکھ کے ویکھ لی اللہ دے بندیاں آل ہی دے نال صحابے ہی بھی لکھ کے ویکھ لی تے نبی نے چار مبالغ کر کے پاری کائنات نو دسیا ان کی صداقت اور ہے ان کی صداقت. سبحان اللہ. ہن میں تانوں اکھاں نال وکھا دین لگا بھئی او کی ہویا ہے آل ہی واہ. ہن ویکھن نال گل ہے ہن سنن نال نہیں صرف میرے لو ویکھو ایک نو پیغمبر نے اتنے بٹھایا دوجے نو انگلی نال لایا پیچھے بی بی پاک آخر تے مولا علی. انہاں ساڈا مسئلہ حل کر دیتا نہ ہائی کورٹ جانا پیا نہ جلوس کٹنا پیا تے نہ احتجاج کرنا پیا. دیکھو کیسا کام ہویا گھر بیٹھے ہیں. آل ہی بھی آپ لکھے ہے اصحاب ہی بھی آپ لکھے ہے سارے جیانو رضی اللہ بھی آپ لکھے ہے. تے فرماتے ہیں جب رسول خدا ان کو بلا کے باہر لے کے آئے نا تو کہہ رہے تھے یا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت. لو کیسا کام ہویا جی کیسا کام ہویا جی. یہ دا مطلب ہے واہ میرے پیغمبر تو نے خصوصیت کو عمومیت میں تبدیل ہونے نہیں دیا. میں تو زیادہ پڑھ گیا. حضرت رسول خدا پہلے ساری زندگی دعا نہ چکیا انہوں دی خصوصیت ختم نہیں ہو. مولا دا ترجمہ بھی بدل کے بندے ویکھ لیا کہ مولا دا منا دوست کر دیتا تاکہ وہ دی خصوصیت مولا دی عمومیت اہاں تے قرآن بھی چکیا سی. کئی بندے پرانے زمانے چ سنیا سی جڑا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولانا یہ نصرت فتح علی خان دا فرمان.
کہ کوئی ساری زندگی قوالی چ سنیا، قوالی تو بعد ذاکر نو سنیا تے ذاکری چ قصیدہ پڑھیا گیا، تے پھر شاعر نو سنیا تے شاعری کیتی گئی۔ بڑے جب بندے پرانے سمجھتے سن من کن تو مولا یا شاعری ہے یا ذاکری ہے تے یا قوالی۔ میں چوڑی چوک کے اللہ پر سجدہ دعا پہ کرنا، دیوبندی عالم دین نے تے نا طارق جمیل ہے، ساڈا قرآن بھی بندے نہیں سن مندے۔ انہاں فرمایا لوگو میری ساری زندگی تبلیغ میں گزری ہے، خبردار یہ قوالی نہیں یہ حدیث ہے۔ ہائے ہائے، یہ ذاکری نہیں یہ حدیث ہے، یہ شاعری نہیں یہ حدیث ہے۔ اگر کوئی زمیندار بیٹھا ہے سامنے تو زمیندارو جتھے اپنے منڈیاں نو وکیل بناندے ہو، اپنے منڈیاں نو تحصیلدار بناندے ہو، اپنے بیٹیاں نو پٹواری بناندے ہو، اپنے بیٹیاں نو تسی ممبر بناندے ہو، ضلع کونسل دا ایم پی ایم این اے بناندے ہو، اور کوئی چج دا منڈا مولوی بھی بنا چھڑیا کرو۔ او زمیندارو تواڈے جڑے منڈے دی نظر کمزور ہوے اونوں تسی درس وچ گل چھڑ دو۔ اچھا 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 الحمدللہ الحمدللہ۔ ایڈے زمیندار بندے نا جدو وہ مولوی بنان گے نا اپنے بیٹیاں نو تے وہ پھر صدقہ شدقہ کٹ کھان گے نا تے اپنے گھروں روٹی کھان گے۔ وہ گھروں روٹی کھانا نا مولوی یقین کرو وہ کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے، وہ اعتماد زیادہ ہوتا ہے۔ طارق جمیل صاحب چونکہ زمیندار نے کسی مسجد دے مولوی نہیں، انہوں کمیٹی دا بھی ڈر کوئی نہیں مینوں مسیتوں نہ کٹ دین۔ انہوں نے جرأت نال فرمایا ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا میں، مولا دوست کے معنوں میں نہیں حاکم کے معنوں میں ہے۔ کیوں لوگاں دوست کیتا؟ تاکہ خصوصیت کو عمومیت میں تبدیل کر دیا جائے۔ طارق جمیل نے بہادری کی تھی جی، ہو سکیا مولا کا معنی یہاں حاکم ہے۔ مولوی ناراض ہو گئے، ان پڑھ بندے ناراض نہیں ہوئے، ان پڑھا نو پتہ ہی نہیں لگا انہیں کیا کہ صدقے جاواں قبلہ بہت شکریہ۔ ان پڑھ بندے نو پتہ نہیں لگا کہ طارق جمیل کیتا کی، پڑھے لکھے نو پتہ لگ گیا کی۔ اس جڑا کہ نا یہاں مولا حاکم کے معنوں میں ہے، اگر حاکم دے معنی چ ہوئے تو ترجمہ کی بنتا ہے جس پر میں حاکم ہوں اس پر علی حاکم ہے، جس پر میری حکومت اس پر علی کی حکومت، جس پر میرا حکم واجب اس پر علی کا حکم واجب۔ مولویاں کے اگوے کو دعا نہ کرایا جائے، اس نے سارے مذہب ہی الٹ کے رکھ چھڑنے، اس لیے کہ علی حاکم ہو جائے تو محمد کے بعد اولے الامر بھی وہی ہوتا ہے۔ شکریہ شکریہ، سلام پیش کر کے دوواں پراواں نو ایتھے رکھتے سن، ایک نو ایتھے رکھیا تے ایک نو زمین تے۔ یہ جڑا ایتھے بیٹھا سی نا شہزادہ، وہ کدی اگوں ویندا سی کدی پچھوں۔ اگے ویکھیا تے توحید دے دشمن کھلوتے سن، پچھوں ویکھیا تے ماں پہلی باری زندگی پہلا گلی چ آئے، پھر کو قبرستان چو گزرے، پھر میدان مبالہ تک آئے۔ جدو ماں ٹرتی ویکھی ہے نا پیچھے دین واسطے، توحید واسطے، اسلام واسطے، خدا دی قسم میں سمجھنا پیغمبر دے پتر نے ادھر ہی طے کر لیا سی کہ نانا اج حسن دا تھلے تھلے ٹرنا تے مینوں ایتھے بٹھانا، اے دے وچ بھی تیری تیری حکمت ہے، اینوں بھی تیرا نواسا پیا سمجھدا، کیونکہ تو فرمایا نا حسین منی وانا من الحسین۔ نانا مینوں ساری سمجھ آ گئی، تو مینوں ایتھے بہا کے اگے دین دے دشمن وکھائے نے تے میدان لگا وکھایا تے پیچھے ماں آوندی مینوں وکھائی ہے نا۔ لے نانا میں آج ہی طے کر لیا دین نو جدوں لوڑ پئی نا میں تیاں لے کے باہر آئے نا تیاں لے کے یا نہیں۔ مجھے دکھ ایک گل دا، پیغمبر دے نواسے دیاں تیاں لے جان چ تے پیغمبر دی تھی لے جان چ بڑا فرق۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ گواہ رہنا، ساڑھے آنسو فضول نہیں نکلتے، خدا دی قسم پاگل اسی کوئی نہیں۔ لوگ کہندے نے انہاں دے ایم بی بی ایس روندے نے، انہاں دے ایم پی ایم این اے روندے نے، انہاں دے افسر روندے نے، پاگل اسی روندے اس واسطے کہ دین واسطے حضور بھی تھی لے کے گئے، دین دی خاطر حسین بھی تیاں لے کے گئے نے، لیکن پیغمبر دی تھی جویں پردے چ گئی ہے اویں پردے جو واپس آئی۔ جدو حسین دی وہ تھی واپس آئی ہے نا لوگ پہچان دے ہی نہیں۔ پرانیاں بزرگاں بابا جی جیٹھ دیاں میسا جان کے رکھیاں سن، محرم کدی فروری چ آ جاندا، کدی جنوری چ، کدی دسمبر چ، آڑیاں جیٹھ دیاں میسا رکھیاں سن، محض اس واسطے رکھیاں سن لوکاں نو پتہ لگے جیٹھ دی لگی اگ آپ نہیں بجھدی۔ ایتھے بندے کنکاں دے وڈ ساڑدے نے قبلہ،
ایک پاسے اگ لاندے نے 6-6 10-10 پیڑیاں سڑ جاندیاں زمیندار نو میں پوچھا ساری نو کیوں نہیں لاندے ہو سکے جیڑ دی لگی آپ نہیں بجدی جیڑ دی لگی جے نہیں نہ بجدی تے تاں مجلس رکھیاں سن ساڑیاں تیاں پیڑاں سویرے گھروں نکلیاں نا اے جیڑ دیا مجلساں چ مجلس ایتھے شروع نہیں ہوندی گھروں شروع ہوندی جدوں 6 مہینے دا لے کے نکلدی ہے نا ساڈی نو تے منڈے دی دادی بچے دی آندی پتر تو نہ جا کتھوں تک جائیں گی اللہ پور جانا تو پتر توپے نہیں ہے تو کتھے جائے گی میں اس اپنی نو سلام پیش کرنا بیٹی نو سلام پیش کرنا جڑی ذاکر تو بغیر ہی مجلس شروع کر دیندی تے آندی اماں اصغر تو سونا تے رہی نا اماں رباب دا پتر تو نازک تے رہی نا صدقہ جاواں ایک جملہ آکھن لگا حضرت امام جعفر صادق دے مکان نو مدینہ چ اگ لگ پتہ نہیں انہاں دے گھراں نو کیوں اگ لاندا سی قبلہ اگ لگ گئی تے امام دے سامنے پہلے شعلے بلند ہوئے تے تو دور دور نظر آوندا جے اگ لگی ہوئے تو دوروں نظر آوندا نیڑے آئیے تے شعلے بھی نظر آوندے امام چپ کر کے بیٹھے بالکل چپ بندیاں ریت سٹی پانی سٹیا اگ بجھ گئی تیاں بچ گئیاں پتر بچ گئے تے ایک بندے آ کے آکھیا آقا اگ بجھ گئی جویں اس آکھیا نا اگ بجھ گئی میرے امام آکھیا ہائے جدوں امام دی ہائے نکلی ہے نا کہنے لگا قبلہ میں حیران ہو گیا جدوں تک لگی سی چپ سو تے جدوں میں آکھیا بجھ گئی تے ہن کیوں رویا رو کے میرے شیویں امام فرماندے نے میں اینوں نہیں رویا جڑی بجھ گئی او میں اونوں پیا رونا جڑی بجدی نہیں سی تے سکینہ پاج پاج کے آندی سی دادا میریاں پھوپھیاں کولوں اگ نہیں بجھی معصوماں دا ایک وہن پڑھا معصوم تمہیں پتا کسے گھر نقصان ہوئے بابا جی سب تو پہلے بچے پریشان ہوئے بچے ہور بندے تو جا اسرے چ رہن بچے تے پریشان ہوتے ہیں اس گھر دے بچے تے نہیں لیکن بی بی سکینہ دا وہن مینوں کھا گیا حضرت زینب سلام اللہ علیہا بچیاں نو دھیان نال پھڑدے سن پے اگ لگ گئی بچاؤ کدھر تیرا پتر کتھے تیری دھی کتھے تیری دھی کتھے بی بی زینب دا بہت بڑا کردار ہے کربلا تو لے کے شام تک تے شام تو لے کے واپس مدینہ تک بی بی فرماتا تھا رقیہ تیرے تو لبے نکے نہیں لبے ایک بی بی روال بی بی فرماتی تیری بیٹی کتے ہوئے کسے نواندی سی تیرا پتیجہ کتے ہوئے ایک دم بی بی زینب دے کسے چادر نو ہاتھ لایا بی بی پلٹ کے دیکھیا پل دے خیمے تے بی بی سکینہ بھی آندی سی سارا نو چھڑ دے ہو میرے ویر دے خیمے رو آگے لگ گیا حضرت زینب پل دے خیمے چھوڑے نے میں پیانا راوی آندہ میں آکھیا بی بی نہ جا آگ تیز ہے اور سے کہا پیچھے ہو جاتے نو کی پتا اندر کاؤنے وہ آندہ بی بی اندر بڑھ گئی پل دے خیمے دے تے جدو واپس آئیے 1 منٹ 2 بعد تو دی کانڈ تے ایک جوان سے کنی عمر تیری بیٹا 18 سال تیری کیوں 19-20 22-23 سال تے جوان ہی ہوندے نے جوان بچے جوان جڈے جڈے بچے پھپھیاں دا ہاتھ پھڑ کے ٹر دے نے کہ پھپھو جی آرام نال قدم رکھو پھپھو دھیان نال ٹرو پھپھی نے ایتھے چکیا ساڈے بھتیجے نو تے جڑے بڑے باہر نکلی ہے امام حسین دا سر نظر آیا عباس دی اوتھے لاش کمراتے نظر آئی ہے حضرت قاسم دی ٹکڑے حضرت اکبر دی لاش بی بی دا ایک وین بندا سی کہ بڑے بندے سن عزادارو بی بی نے ایک پتر دا وین کیتا ہوئے بھتیجے دا وین کیتا ہوئے بھرا دا وین کیتا ہوئے کوئی مقتل چو بکھا دے اج تو بی بی دا پہلا قدم باہر آیا نہ پل دے خیمے چوں ہجوم وے میرا پردہ بی بی دا پردہ بی بی دیا ویرہ تو بھی بی بی آکھیا قیمتی میرے پترہ تو بھی قیمتی سجاد بچا کے بٹھایا نے ٹبے تے بی بی فیر یتیمہ نو لبن طور پہ کی دسا میں مقتل پہ پڑھنا میں مضمون نہیں بنایا عمر سعد نے ایک بندے نو صد کیا کیا خیمے سڑ گیا نہیں ہو سکا سڑ گیا ہو سکیا وہ نوجوان سڑ گیا کیڑا ہو سکیا جڑا بڑا پتر سی حسین دا جڑا سارا دن باہر نہیں آیا پتہ میں ودیا کردا سی ایک باری آیا باہر جدو چھوٹے پرا نو ودیا کر دیا ادو بعد نظر نہیں آیا اندر وچ جل گیا انہیں آخیا نہیں وہ بچ گیا
وہ حیران ہو کے اندر کہ میں بچ گیا. اس آخیا وہی بی بی ہے علی دی بیٹی ہے حسین دی ہمشیر ہے اس بچے دی سکی پھوپھی لگ دی. اس حیران آسی بلدے خیمے چوں لے آ کے بٹھا دی. اس آخیا انہوں قتل کر دیا. اوڑے بندے قتل کرنے واسطے ٹرے نے. انہوں کو خنجر سن کچھ بندے کو کچھ بندے کو تلوار سی تے کچھ بندے کو تیر سی تے بالن نیزے سے. یہ ٹرے نہ لے کے تے آ کے حملہ آور ہو گئے نے حضرت سجاد تے. آخری جملہ پہ پڑھا 7-8 منٹ دی کاروائی میں نہیں پڑھ سکتا معافی کر. 7ویں منٹ تے ایک بندہ واپس گیا تے جا کے انہوں کہنے لگا عمر صاحب نو اس نوجوان دا مارنا ضروری. اس آخیا تمہیں کتنے ترس نہیں آن لگ پیا. انہیں کہا ترس والی گل کوئی نہیں وہ مارنا کوئی ضروری. اس آخیا گل کیوں پہ کرنا. اس آخیا جے تے انہوں مارنا بہت ضروری ہے نا تے اس بی بی دا قتل کرنا پھر پہلے ضروری ہوگی. کیڑی ہو سکے اور کوئی نہ تلوار بچن دیندی ہے نہ انہوں نیزہ باد رہو نہ نیزہ بچن دیندی ہے نہ خنجر بچن دیندی ہے. اس بچے دے دوالے اج پھر دی ہے کہ میں حاجی کعبے دے دوالے تواب کر دیں. ادھروں حملہ ہوتا تے ادھر ہو جاندی ادھروں حملہ ہوتا تے ادھر ہو جاندی. ہو سکیا ایک باری آ کے ویکھے نا او دے تے زخم کوئی نہیں آیا. اس بی بی دے کندھے زخمی نے اس بی بی دے بازو زخمی نے اس بی بی دا سر زخمی ہے اس بی بی دی گردن زخمی ہے. تلواراں نیزے ہر شے اس اپنے آپ تے چلی ہے. ایک بندے مشورہ دیتا نہ مارے یہ چھوٹیاں چھوٹیاں بچوں نو جوان لے کے یزید دے دربار تک ٹر جائے گا کیویں کھڑے گئے بیبیاں تے بچے ہوتے. نہ مار عزادارو سیدو بچ گئی بطول میں حضرت سجاد بچ گئے حجت خدا بچ گئی. تے جڑی بی بی دی حالت ہوئی وہ پڑھا نہ میں جیٹھ چ نہ پڑھا. ایک کوئی جملہ صرف ہوتے واسطے کہ بلا تو انہوں ویسے سمجھ سارے دوستانوں آ گئی ہے کہ بی بی دی کی حالت ہوئی ہوئے گی جدوں تک سجاد بچے. وہ انہیں بندے مارتے ہوں تو وہ بھی مرد نو نہیں کسے مزدور نو مارتے ہوں. میرے عزیزو انی بی بی زخمی ہو گئی جدو دن ڈوبن لگا نا شام غریباں 10 محرم دا بی بی زینب دے سامنے کھلو کے حضرت کبرا سلام اللہ علیہ نے کہا اماں میں تیرے گل چ پاواں پا کے رونا چاہنی ہاں. قرآن دی قسم میں پڑھیا بی بی ایک قدم پیچھے ہو کے کہنے لگی پترا مینوں ایتھے ہاتھ نہ لائی میں بڑی اوکھی. حضرت کبرا فرماندے نے اماں تانوں ایتھے کی ہویا ہے جڑا تسی ہاتھ بھی نہیں رکھن دیندے. بی بی فرمایا بچیا جدوں تو منہ زمین تے رکھ کے اپنا پردہ بھی بچاندی سا نا تیرے ویر نو مارن آئے سن. کدی میں سجے ہو جاندی سا کدی میں کھبے ہو جاندی سا اے میں تیرے ویر تے ضرب نہیں لگن دتی. یا میرا حال کیتا نے. بی بی کبرا فرمایا اماں تانوں اینا ماریا نے. بی بی فرمایا مارن دا دکھ نہیں دکھ پڑا بی بی دا ایک ادھا منٹ رہ گیا دکھ پڑا. فرمایا اماں تانوں مارن دا کوئی تھوڑا دکھ ہے. فرمایا میری تھی مینوں مارن تو بہتا دکھ کھا گیا کیڑا. بی بی فرمایا مینوں مجوسیاں نہیں ماریا مینوں عیسائیاں نہیں ماریا مینوں یہودیاں نہیں ماریا. جتر نانے دے سامنے جاؤں گی سامنے کھلو کے دساں گی میرے اللہ ویک مینوں ماریا ہی جمعے دیا نمازیاں مینوں ماریا ہی قرآن دیا کاریاں مینوں ماریا ہی کعبے دیا حاجی. جس دین تے زہرہ دی تھی دی انی محنت ہے اللہ پاک سانو اس دین تے عمل دی توفیق عطا. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ مومنین کرام تشریف رکھیں.